ایک شخص یہ خبر لے کر جب مکے پہنچا، اس نے بتایا کہ کتنے بڑے بڑے سردار، وہ کہنے لگا ابو جہل بھی گیا، عتبہ، شیبہ، ولید، سب کے نام لینا شروع کیے، امیہ بن خلف بھی، سب مارے گئے، اور جو بچے وہ قیدی بن گئے، کچھ بھاگ گئے۔ تو امیہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا صفوان، اس نے جب یہ خبر سنی تو اس نے کہا کہ یہ شخص جو خبر لایا ہے اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، خراب ہو گیا، یا اس نے نشہ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگا کہ اس سے پوچھو کہ صفوان کا کیا بنا، یعنی میں تو یہاں بیٹھا ہوں، اس سے میرے متعلق ذرا پوچھو۔ مجھے لگتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے کثیر لوگ قلیل کے ہاتھوں شکست کھا جائیں، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ کہا اچھا جی۔ اب جب یہ بات اس نے پوچھی کہ اچھا یہ بتائیں کہ صفوان کا کیا بنا، اس نے کہا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو، صفوان تو یہ بیٹھا ہے، لیکن اس کا باپ امیہ جو ہے وہ مارا گیا۔ اب جب صفوان نے یہ سنا تو وہ بھی سکتے میں آ گیا۔ عجیب منظر، ہر گھر سے چیخو پکار شروع ہو گئی کہ یہ ہوا کیا۔ پہلے تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ یہ ہو چکا ہے تو اب تو وہاں ہر گھر میں ماتم شروع ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا، چند روز گزرے کہ حتیم کعبہ میں امیہ بن خلف کا جو بیٹا تھا صفوان، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ میں عمیر بن وہب وہ بھی بیٹھے ہوئے۔ اب آپس میں بات شروع ہو گئی۔ صفوان کہنے لگا اب بدر کے بعد زندگی کا کوئی مزہ باقی نہیں رہا، اب لائف میں کوئی مزہ باقی نہیں ہے، اب دل چاہتا ہے کہ ہم بھی چلے جائیں۔ میرے والد چلے گئے، مکے کے بڑے بڑے سردار چلے گئے، تو اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں زندہ رہوں۔ تو عمیر کہنے لگا کہ میرا بھی یہی دل چاہتا ہے، میرا بیٹا ان کی قید میں ہے، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا، پیچھے مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال نہ ہوتا، تو میں ابھی جا کر بانی اسلام کا معاذ اللہ اس نے کہا کہ میں خاتمہ کر دیتا جا کر، میرے اندر اتنی آگ لگی ہوئی۔ تو صفوان کہنے لگا کہ ایک کام کرو، اگر تمہارے دل میں ایسی ہی انتقام کی آگ ہے تو پھر ایک کام کرتے ہیں کہ تمہارا جتنا قرض ہے وہ میرے ذمے، کیونکہ وہ اسلحے کا بہت بڑا ڈیلر تھا۔ اس نے کہا سارا قرض میرے ذمے، اور تم بچوں کی فکر نہ کرو، اگر تمہیں وہاں کچھ ہو گیا تو تمہارے بچوں کی کفالت بھی میرے ذمے، جو میں کھاؤں گا وہ تمہارے بچوں کو کھلاؤں گا، جو میں پہنوں گا وہ تمہارے بچوں کو پہناؤں گا، تم اطمینان سے جاؤ۔ پھر یہ دونوں آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر تم یہ ساری ذمہ داری لیتے ہو تو میں جاتا ہوں، مگر ایک بات ہے، اس بات کی خبر کسی کو کانوں کان نہ ہو۔ نے کہا یہ میرا وعدہ ہے، جاؤ۔ اب عمیر نے کیا کیا، اس نے ایک تلوار تیار کی، اپنی زہر سے اس کو تیار کیا تلوار کو، تاکہ ذرا سا بھی کہیں کٹ لگے تو وہ زہر اپنا اثر بھی کرے، ایک تو زخم ہوگا اوپر سے اس میں زہر بھی ملا ہوا۔ تلوار تیار کی اور پوری تیاری کر کے وہ مدینہ منورہ چلا گیا۔ اب جیسے ہی مسجد نبوی شریف کے سامنے وہ اترا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک نگاہ تھی، سمجھ گئے کہ یہ اچھے ارادے سے نہیں آیا، گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمیر بن وہب آیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھے ارادے سے نہیں آیا، کیا کریں اس کا؟ آپ اجازت دیں، اس کا کام یہیں تمام کر دیں۔ میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اسے آنے دو، میرے پاس لے کر آؤ۔ جب خدمت اقدس میں لایا گیا
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے پیچھے گدی سے پکڑا اسے، لے کر حضور کے قدموں میں لا کے بٹھا دیا۔ جیسے ہی وہ آیا تو اس نے کہا کہ صبح بخیر ہو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تحیہ دعائیہ کلمات جو ہیں اس سے بہتر عطا ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں اس طرح دعائیہ کلمات دیے جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ تعلیم بھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت دی کہ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے کہ جب وہ ملتے ہیں تو صبح بخیر، شام بخیر، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جو تمہیں سلام کرے تم اس سے بہتر اسے جواب دو۔ یعنی کسی نے کہا السلام علیکم تو بدلے میں ہم کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، اور اس سے بہتر جواب دینا ہے اور کہنا ہے ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور برکت۔ کیا خوبصورت دین ہے۔ آج ہمارے یہاں معاشرے میں سلام کی سنت جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں نیچے کھڑا ہوا تھا تو وہاں ایک صاحب ملے ہمیں، تو کہنے لگے تسلیم بھائی ابھی نا ایک بندہ یہاں سے گزرا، لفٹ سے نکلا، اس نے مجھے سلام کیا اور مسکرا کے مجھے دیکھ رہا تھا، یا پتہ نہیں کون تھا۔ یعنی وہ ڈر گیا کہ اس نے مجھے سلام کیا اور مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا یار وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی مومن مسلمان ہوگا، کیونکہ مسکرا کر دیکھنا یہ تو صدقہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ تم سلام کو عام کرو، اسے بھی سلام کرو جسے جانتے ہو اور اسے بھی سلام کرو جسے نہیں جانتے۔ ہم تو خالی ان لوگوں کو سلام کرتے ہیں کہ جسے ہم جانتے ہیں۔ وہاں بھی اب تو بہت مشکل ہو گیا ہے، وہاں بھی یہی ہوتا ہے صبح بخیر، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، سلام۔ اب لوگوں کو نا تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں اب سلام کرنے میں نا شرم محسوس ہوتی ہے کہ یار میں سلام کروں گا لوگ کیا سوچیں۔ ارے کیا سوچیں گے، آپ دعا دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بلڈنگ سے بندہ نکلا، اس نے اس کو سلام کیا اور مسکرا کے دیکھا، دوسرا پریشان ہو گیا۔ اللہ یار یہ حال ہے اب ہمارا۔ کسی کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی 1.25 لاکھ کا ختم دلاؤ، یا سلامو پڑھاؤ، یا سلامو کا ورد کرو 1.25 لاکھ مرتبہ۔ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے یہاں 24 کروڑ عوام ہے، اگر سارے ہی سلام کو عام کرنا شروع کر دیں، دن میں 5-10 لوگوں سے تو ملتے ہی ہوں گے نا کم سے کم، اور 5-10 دفعہ اگر آپ کہیں السلام علیکم السلام علیکم، اور 24 کروڑ لوگ اگر یہ کام کریں تو ہر طرف سلامتی ہی سلامتی کا ورد شروع ہو جائے، کیسی برکت آئے ملک میں۔ اور سارے ہی اگر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیں، سلام بھی کریں اور مسکرائیں بھی، کیونکہ یہ صدقہ ہے، حضور کی سنت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جب کسی سے ملتے تو مسکرا کر ملتے، اور میرے حضور کی تو یہ سنت ہے کہ سلام میں پہل فرماتے، سلام میں پہل فرماتے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں جائیں اور خاموشی سے جائیں اور جا کر سلام میں پہل کریں، لیکن وہ کہتے ہیں ایسا موقع ہمیں کبھی نہیں ملا، ہمارے قدموں کی آہٹ سے حضور ہمیں پہچان لیتے اور سلام فرماتے۔ میرے سرکار تو بچوں کے پاس سے گزرتے تو حضور انہیں بھی سلام میں پہل فرماتے، بچوں کو سلام کر۔ یار ہمارا دین تو وہ ہے کہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم مردوں کے پاس سے بھی گزرو تو انہیں سلام کرو، ہم تو زندوں کو سلام نہیں کرتے۔ یعنی دین یہ سکھا رہا ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزرو تو انہیں بھی کہو السلام علیکم یا اہل القبور، ہے حکم ہے نا، تو زندوں کو سلام نہیں کرتے۔ تو جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں
حضور علیہ السلام کی اس سنت کو، سیرت کا یہ پہلو بھی ہے کہ جو جو باتیں ہمیں اس میں سیکھنے کو مل رہی ہیں اسے اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ پہلے سلام پھر کلام، پہلے سلام پھر کلام، پہلے سلام پھر کلام۔ تو کوشش کریں کہ ہمیشہ سلام میں پہل کریں۔ ہاں کبھی ایسا ہو کہیں آپ پہنچے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یا جیسے یہ محفل چل رہی ہے، کوئی دینی بات ماحول بنا ہوا ہے، اب اگر کوئی آگے کہے السلام علیکم تو کیا ہوگا؟ سب ادھر متوجہ ہو جائیں گے۔ تو ایسے موقعوں پر جہاں سلام کرنا مطلب لوگ بیٹھے میں آپ جائیں وہاں سلام کریں، لیکن جہاں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی سویا ہوا ہے تو وہاں پہ سلام نہ کریں۔ لیکن جہاں سلام کیا جا سکتا ہے وہاں لازمی سلام کیا کریں۔ بعض صحابہ کرام بازار اس لیے جاتے تھے کہ لوگوں کو جا کر سلام کریں اور نیکیاں اکٹھی کریں، صرف اس نیت سے بازار چلو بھائی لوگوں کو سلام کرتے ہوئے جائیں گے، سلام کرتے نیکیاں کمائیں۔ تو دین تو نیکیاں کمانے کا بڑا آسان ذریعہ بتاتا ہے۔ بعض لوگوں کو 6 مہینے ہو جاتے ہیں نہیں مسکراتے۔ کتنے؟ 6 مہینے۔ ان سے پوچھ لیں آپ کہ آخری بار کب مسکرائے تھے، تو سوچ میں پڑ جائیں گے، اچھا میں کب مسکرایا، کتنے ٹائم ہو گیا۔ ایک دن نا میں نے ایسے ہی پریکٹیکل کیا شاہ صاحب کہ روڈ پہ کھڑا ہو گیا، اب میں گزرنے والوں کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی چہرہ مجھے مسکراتا ہوا نظر آ جائے، ہر بندہ ایک عجیب ٹینشن میں چلا جا رہا ہے، پیسے والا بھی غریب بھی، بس میں نے کہا کوئی چہرہ تو مجھے مسکراتا ہوا ملے۔ اچھا پھر میں نے گاڑی چلانا شروع کر دی، میں نے کہا چلو دکاندار ہیں، لوگ ہیں، گاہک ہیں، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، مسکرانا ہی چھوڑ دیا لوگ۔ اور دین کہتا ہے کہ کسی سے مسکرا کے ملو تو یہ صدقہ ہے۔ کوشش کریں کہ آج سے چہرے پہ مسکراہٹ آئے اور لبوں پر سلام آئے، سلامتی کی دعا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہمیں بہتر طریقہ بتایا گیا ہے سلام کرنے کا۔ پھر پوچھا آقا کریم علیہ السلام نے، عمیر کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کو تو پتا ہے میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، ایک باپ کس لیے آئے گا؟ اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں، اور آپ سے ایک تعلق بھی ہے، قرابت داری بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ فدیے کی رقم کم سے کم آپ ہم سے لیں اور میرے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمیر اگر تم بیٹے کو چھڑوانے آئے تو یہ تلوار گلے میں کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ یہ تلوار گلے میں کیوں لٹکائی؟ اچھا وہ عمیر بن وہب، مکے والے اسے قریش کا دماغ کہتے تھے، بہت زیرک، چالاک، ہوشیار۔ جب یہ سوال آقا کریم علیہ السلام نے کیا تو وہ ہلکا سا وہ ہوا، لیکن اس نے اپنے آپ کو کور کیا، کہ بس جلدی میں تلوار اتارنا بھول گیا، عمر نے مجھے یہاں سے پکڑا تو میں مطلب باقی کوئی کام کر نہیں پایا، اور بھلا ان تلواروں نے ہمیں کیا فائدہ دیا؟ بدر میں انہوں نے کون سا ہمیں کوئی تلواروں سے کوئی فائدہ پہنچا جو آج میں تلوار لے کر آتا؟ یہ تو بس غلطی سے تلوار یہاں تک آ گئی۔ اس نے اپنی دانست میں یہ سوچا کہ میں نے بات کور کر لی، بات بنا لی، لیکن آگے بھی تو وہ ہستی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے حضور نے فرمایا، عمیر سچ سچ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا بالکل اسی لیے۔ میرے حضور نے فرمایا، عمیر کیا حتیم میں بیٹھ کر تم نے یہ بات نہیں کی تھی کہ اگر مجھ پہ قرض نہ ہو، میرا قرض کوئی اپنے ذمے لے لے، میرے بچوں کی کفالت اپنے ذمے لے لے، تو میں جا کر بانی اسلام کا معاذ اللہ انہیں ان کا کام کر کے آؤں؟ یہ بات کی تھی تم نے؟ اور صفوان نے تم سے نہیں کہا تھا کہ یہ سارا کام میرے ذمے ہے؟ اور تم دونوں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ اس کی خبر کسی اور کو نہ ہو؟
اب عمیر کا سر جھک گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا حضور میرے آقا کریم علیہ السلام نے جان کے دشمن کو بھی بٹھایا اور محبت سے سمجھایا. عمیر کہنے لگے کہ حضور میں نے اسلام قبول کیا، میری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے واپس مکے بھیج دیں، کیونکہ میں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت ستایا ہے. میرے حضور مجھے بھیج دیجیے. میں اس سے پہلے یہ سمجھتا تھا کہ آپ جو بھی بات کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ جو بھی بات آپ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، آپ کا رب آپ کو بتاتا ہے. کیونکہ یہ بات میرے اور صفوان کے درمیان تھی، کسی اور کو اس کی خبر نہیں تھی. حضور مجھے ایک موقع دیں، مجھے واپس جانے دیں مکے. میں نے آپ کے ساتھیوں کو بہت ستایا، اب میں جا کر دین متین کی خوب جا کر خدمت کروں تاکہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، میرے حضور خوش ہو جائیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اپنے بھائی کو دین کی تعلیم سکھاؤ، انہیں مسائل بتاؤ، اور پھر فرمایا عمیر کے بیٹے کو بغیر فدیہ لیے آزاد کر دو. حضور علیہ السلام نے رخصت کیا اور وہ جا کر دین متین کی خدمت کرنے لگے. صفوان کو جب یہ خبر پہنچی کہ عمیر تو اسلام لے آئے، اس نے کہا میں آج کے بعد ان سے بات بھی نہیں کروں گا، رشتہ داری بھی ختم کرتا ہوں. بڑے غصے میں آ گیا، کیونکہ وہ اس سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ان قریب تمہیں بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا، لیکن جب اس کا منصوبہ ہی ناکام ہو گیا تو وہ اپنا سر پیٹتا رہ گیا.